افطار کا وقت بھی بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے، ایک انجانی خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے۔ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اپنا روزہ کھولنے سے خوش ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا، یعنی اس کا اجر و ثواب سامنے پا کر۔ غروب آفتاب روزہ افطار کرنے کی شرط ہے، اس سے پہلے روزہ افطار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی یاد رہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا مسنون ہے، گویا سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد روزہ کھول لینا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیے بغیر مغرب کی نماز نہیں پڑھتے تھے، چاہے ایک گھونٹ پانی سے افطار کرتے۔ گویا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ افطار کا وقت مغرب کی نماز سے پہلے کا ہے، یعنی نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک کہ افطاری نہ کر لی جائے۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ برابر بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے۔ جیسا کہ سحری کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بتایا گیا تھا کہ بہت جلدی سحری کرنے کی بنسبت تاخیر سے سحری کرنا لیکن وقت کے اندر زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح افطار میں بھی بہت تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ مثلا رات کا جب بہت اندھیرا ہو جائے، عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص سمجھے کہ اب افطار کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے کیونکہ میں نے سب لوگوں سے 1-1.5 گھنٹہ زیادہ لمبا روزہ رکھا ہے اور دیر سے کھایا پیا ہے، تو ایسا کرنا کچھ ثواب کا باعث نہ ہوگا بلکہ الٹا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے، گویا اعتدال میں رہیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کا سبق دیتا ہے، انتہا پسندی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق وہ لوگ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جو افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے میرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو ان میں سے افطار میں جلدی کرنے والے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں دیر نہ کرنا، جب حکم آ جائے تو پھر پس و پیش نہ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے افطار فرماتے، اگر خشک کھجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری چیزوں کے نسبت کھجور سے روزہ افطار کرنا آپ کو زیادہ پسند تھا، گویا آپ کی سنت اور آپ کی پسندیدہ چیز کھجور سے روزہ افطار کرنا ہے، اور کھجوروں میں بھی تازہ کھجور۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص کے پاس کھجوریں ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تازہ کھجوریں ہوں، تو اگر میسر ہو، ممکن ہو تو ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اگر یہ چیز میسر نہ ہو تو اس کے بعد پانی پینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پانی پاک کرنے والی چیز ہے۔ افطاری کے سلسلے میں ایک اور بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ جیسا سحری کے سلسلے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ وقت ذکر الہی کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اسی طرح افطار کا وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ افطاری کی تیاری میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ دعا کرنا بھی بھول جاتے ہیں، اور آخری وقت تک کچھ نہ کچھ پکایا جاتا رہتا ہے یا لگایا جاتا ہے، اور اسی میں سارا وقت گزر جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بات یہ کہ ایک تو اوور ایٹنگ روزے کے سارے مقصد کو ختم کر دیتی ہے، پھر بعض اوقات طبیعت میں اتنی گرانی ہوتی ہے کہ اس کے بعد نماز جو ہے وہ ایک بہت بوجھل اور مشکل کام محسوس ہوتا ہے، پھر اسی طرح اسراف بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے۔ انسان افطاری کی تیاری میں اگر جلدی کرے اور آخری وقت یعنی روزہ افطار کرنے سے پہلے کے کچھ لمحات جو ہیں وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر خصوصی طور پر دعائیں کرنے میں گزارے تو یہ ایک بہت بہترین عمل ہوگا۔ ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے، ہر شخص کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے،
ہم بعض اوقات دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، وہ بھی ایک اچھی بات ہے، کروا سکتے ہیں دوسروں سے دعا، لیکن جب ہمارے اپنے پاس ایک وقت ہوتا ہے دعا کرنے کا، ہمیں اللہ تعالیٰ خود موقع دے رہے ہیں، اور انسان خود اپنے لیے جیسی دعا کر سکتا ہے سنجیدگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ، وہ کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع دے رہے ہیں کہ جب وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، مانگو مجھ سے، ان مواقع کو بھی ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں گنوا دیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے باعث حسرت ہو سکتا ہے. اس لیے ان اوقات کو آپ بہترین طریقے سے استعمال کریں. مثلاً آپ کیا کریں کہ اگر آپ کسی کے ہاں افطار کر رہے ہیں یا اپنے گھر میں افطار کر رہے ہیں تو افطاری سے پہلے جو بھی میسر ہو وہ قریب رکھ لیا جائے، اور پھر یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی جائے، ذکر کیا جائے، دعا کی جائے، اور پھر جب وقت آ جائے تو اس وقت افطار کر لی جائے، اور پھر نماز مغرب میں جلدی کی جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم افطار کرنے میں اتنی تاخیر کریں کہ نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جائے، کیونکہ نماز کا افضل وقت زیادہ بہتر ہے نماز کی ادائیگی کے لیے اجر و ثواب کے اعتبار سے، تو اس کا اہتمام بھی رہے. اور پھر بعد میں اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں کہ عشاء کی نماز اور تراویح میں مشکل ہو. تو ان چند باتوں کا دھیان رکھنا بے حد ضروری ہے. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: باپ کی دعا، روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا. تو گویا انسان ان تینوں حالتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. والدین کو اپنے بچوں کے لیے خصوصی دعائیں کرنی چاہیے. اسی طرح روزہ دار افطار کے وقت خاص طور پر دعا کرے، دن میں بھی دعا کر سکتا ہے لیکن خصوصاً افطار کے وقت. اور اسی طرح مسافر بھی عام دنوں کی نسبت سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے اس کو اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. افطاری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا سکھائی ہے. عن ابن عمر قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال